والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں آپ نے غور کیا کہ شروع کے 2 رکوع ہیں اس میں تمہید ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا فائدہ کسے ہوگا۔ تو بتایا جو متقی ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان صفات والوں کو فائدہ ہوگا قرآن مجید کا۔ نازل تو آ سب کے لیے، اور پھر فرمایا جو کفر پر اڑ گئے ہیں ان کو تو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہو، جو اوپر سے تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے لیکن اندر سے جو ہے نفاق تھا، تو اس میں ان کی دونوں قسموں کی مثالیں دی گئی۔ اب تمہید ہونے کے بعد یہاں سے اصل بیان شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت جو قرآن مجید کا اصل موضوع ہے، تینوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ ان 2 آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ہے، ان سے پوچھو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، تو یہ لوگ یہ جواب دیں گے۔ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہی ہے، چلانے والا اللہ ہی ہے، روزی پیدا کرنے والا، دینے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ مانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کائنات تو بنانے چلانے والے اللہ ہی ہیں، لیکن بتوں کے بارے میں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، اس لیے ہم
ان سے مانگ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اس کے آگے آیت ہے، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو۔ اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ابھی جو دو آیتیں تھیں اس میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، حضور کے رسول ہونے کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ شاعر ہیں حضور اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں، اگر یہ اعتراض ہے تو تم لوگ تو بہت بڑے فصیح ہو۔ عربوں کو جو ہے بڑا ناز تھا اپنے پر کہ ہم لوگ بہت فصیح و بلیغ ہیں۔ عرب کے معنی ہی ہیں اپنی بات کو کھل کر بولنے والے۔ ساری دنیا کو کہتے تھے عجم ہیں، گونگے ہیں، اور بڑے بڑے جو فصیح بلیغ تھے وہ سب وہاں جمع ہوتے تھے سال میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر، اور بڑے بڑے شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور شعر کو دیہاتی سے دیہاتی آدمی اشعار کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، تو وہ لوگ بڑے شعر کے ماہر تھے زبان کے۔ تو تم لوگ اتنے ماہر ہو تو تم لوگ سب مل کے ایک سورہ بناؤ، اگر ایسا انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی بناؤ۔ اور ساتھ ہی دعویٰ کیا قرآن نے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ بہت بڑا قرآن کا چیلنج ہے آج تک کہ قرآن مجید جیسی کتاب بناؤ۔ اور واقعہ یہی ہے، ہوا ایسا کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا، سب خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ عرب کے جو مشہور شعراء تھے، بعض اس میں سے قرآن اترنے کے بعد انہوں نے شاعری ہی بند کر دی کہ اتنا اچھا کلام آنے کے بعد ہم کیا شاعری کریں گے۔ اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور واضح ہو گئی۔ آگے آئے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہاں سے یہ اسلام کے 30 سے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی جس کی ایک جھلک اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ اب جنت کا ایک منظر بتا رہے ہیں کہ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی پھل ملیں گے تو کہیں گے کہ ایسا ہم کو اس سے پہلے مل چکا ہے،
تو مطلب ایک ہو سکتا ہے کہ جنت میں ہی انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقے میں حل پر نیا ہوگا۔ بار بار جو پھل دیے جائیں گے تو ہر بار اس کی لذت الگ ہوگی، دیکھنے میں تو وہ ایک جیسے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ اس سے پہلے ہم کو ملے تھے تو یہ مزہ نہیں تھا، اس کا یہ کیفیت نہیں تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کو یہ دیکھ چکے ہیں تو دنیا کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں ارے بھائی ایسا سیب وہاں بھی تھا، ایسا انگور وہاں بھی تھا۔ اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو ملتے جلتے پھل دینے کی ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کو ایک دم ایک نئی چیز دی جائے تو ذرا آگے پیچھے ہوتا ہے، کھانے دل نہیں لگتا، اس کا مانوس نہیں ہوتا۔ اس لیے جنت کے پھل لذت میں خصوصیات میں تو بہت اچھے ہوں گے، لیکن دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ لوگ مانوس ہو سکیں۔ ٹائم ہوا یا ہے؟ اور آگے آئے تھے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یہاں سے دوسرا مضمون ہے، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اس پر حاشیہ ہے، بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اعتراض کرنے والوں کو کچھ بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے۔ مثال دینے سے ایسی بات اور کھل کے سمجھ میں آتی ہے، یہ عیب کی بات تو نہیں، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو حق کے طالب ہوں، سچائی کے، اور حق پر ایمان لا چکے ہوں۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات میں اور ہر حالت پر اعتراض کرنا ہی ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ آگے آئے تھے، اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ اس کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی یہی آیتیں جو حق کے طالب کو، سچائی کو جاننا چاہتا ہے اس کو ہدایت بخشتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمن باندھ کر یہ طے کر دیا ہے کہ حق بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب آیت کہاں سے شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جب روح کی شکل میں تھے اسی وقت اللہ نے عہد لیا تھا کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اور کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کا، یہ لوگ اس دن کا ہے اس کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں آنے والا ہے، وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے
آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے کے بعد کا لفظ آ رہا ہے کہ عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اس سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے پر دلائل فراہم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے۔ زبان سے تو ہم نہیں کرتے، مگر فطری طور پر ایک عہد ہے ہر انسان کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں بھی جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل اختیار کیسے کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کی کرنے کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے مسلسل متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمیں اپنے کلام کی فہم نصیب فرمائیے، اللہ اس پر دل و جان سے ایمان نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کی بندگی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔